اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم صلوات صلی اللہ علیہ وسلم. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سن 1442 ہجری کے محرم الحرام میں عشرہ اولیٰ میں حب الہی اور کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے سورہ مبارکہ آل عمران کی 31ویں آیت 31 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور میں نے آپ کی خدمت میں اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، اے حبیب آپ کہیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو. کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اور جب اللہ محبت کرے گا تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. آیت کا ایک اجمالی ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور کچھ مطالب جو میں عرض کر چکا ہوں صرف خلاصتاً عرض کروں گا تاکہ گفتگو کو آگے بڑھا سکوں. دیکھیے، محبت جس کو ہمارے ہاں انگلش میں لو سے ترجمہ کیا جاتا ہے، عربی میں چونکہ الفاظ کی کثرت صرف اس لیے نہیں ہے کہ بہت سارے الفاظ ہونے چاہیے،
بلکہ کسی ایک معنی سے متعلق جب بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں تو ہر لفظ کسی خاص کیفیت کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا عربی میں ہی اور تقریباً دنیا کی تمام زبانوں میں بھی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی زبان میں سینونیمز مترادف سینونیمز جو ہوتے ہیں they cannot be 100% synonym 100% of same معنی کبھی بھی نہیں ہوتے۔ اگر دو ورڈز کے 100% سیم معنی ہو تو ان میں سے ایک لفظ اضافی اور فضول ہو جاتا ہے، جو کہ دنیا کی شاید کسی بھی زبان میں نہیں ہے۔ عربی میں خوبصورتی یہ ہے کہ جو سینونیمز ہیں بعض اوقات ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن ہم بہرحال گفتگو چونکہ خاص چیزوں میں ہے، قرآن کے الفاظ سے متعلق ہے، اور دین نے جن چیزوں کا ہم سے تقاضا کیا ہے، ہم سے ڈیمانڈ کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ چیزیں ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں، ان پر کیسے عمل کرنا ہے، اور ان درجات کو، ان لیولز کو کیسے ایکوائر کرنا ہے، یہ ایک بندہ مومن کی کوشش ہونی چاہیے۔ لہذا انسان دنیا میں آتا ہے، دین کا کام کیا ہے؟ دین کا کام یہ ہے کہ اس کو اس کی اسی دنیاوی زندگی میں، اسی ورلڈلی لائف میں، یہ جو دنیاوی زندگی ہے، اسی میں اس کو اس طریقے سے ترقی دے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنے درجات کو بلند کرے اور پروردگار سے نزدیک ہو جائے۔ اب بندہ جتنا پروردگار سے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اس کے ایمانی درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہی ہماری اس دنیاوی زندگی کے اہداف میں سے، جو ہمارے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف دس ورلڈلی لائف اگر آپ کہیں، وہ کیا ہیں کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسے زندگی گزاریں کہ آپ اللہ کے نزدیک ہوتے چلے جائیں۔ لہٰذا تمام عبادتوں میں جو نیت آپ کرتے ہیں وہ نیت کیا ہوتی ہے؟ آپ نیت کرتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ قربتاً الی اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ میں جو یہ نماز پڑھ رہا ہوں، میں جو یہ روزہ رکھ رہا ہوں، میں جو یہ واجب کام انجام دے رہا ہوں، کس لیے؟ تاکہ اللہ سے نزدیک ہو سکوں۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ نیت ہماری صرف واجب یا مستحب کاموں میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر جائز کام میں ہمارا ہر کام کس لیے ہونا چاہیے؟ قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم اسے کر نہیں پاتے۔ کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم نہیں ہیں۔ اگر ہمیں وہ راستے اور وہ چیزیں معلوم ہو جائیں تو ہم بھی اپنی پوری زندگی کو ایسا بنا سکتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل ہمیں اللہ کے نزدیک لے جائے۔ جب ہم یہ جملے کہتے ہیں، لوگوں کے سامنے ایک بات کی جاتی ہے تو لوگوں کو یقیناً ہمیں بھی مشکل لگتا تھا کسی زمانے میں، اور جب آڈینس کے سامنے یہ بات کی جاتی ہے انہیں بھی بہت مشکل لگتا ہے کہ بھئی کیسے زندگی گزاری جائے۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر کام اللہ کے تقرب کے لیے ہو تو ایسا لگتا ہے زندگی میں سے مزہ ختم ہو گیا، انجوائمنٹ ختم ہو گئی۔ اب پوری زندگی جو ہے وہ رمضان کی سی کیفیت طاری ہو جائے گی یا نماز کی سی کیفیت طاری ہو جائے گی جس میں آپ کو اٹینشن رہ کے کھڑا رہنا ہے اور کوئی کام ایسا نہیں کرنا۔ یہ وہ مسکنسیپشن ہے دین کے بارے میں کہ جس کی وجہ سے ہم آسان مراحل کو بھی اپنے لیے مشکل سمجھنے لگتے ہیں، اور انہی راستوں سے شیطان اللہ تک پہنچنے کے آسان راستوں کو ہمارے لیے مشکل بنا دیتا ہے۔ ہمارا جو کام انشاءاللہ ہے وہ کیا ہے کہ اس مرحلے میں آپ کو یہ سمجھا سکیں کہ اللہ سے قرب کے مراحل مشکل نہیں ہیں۔ آپ بالکل اپنی نارمل لائف گزارتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اللہ سے نزدیک کر سکتے ہیں، اور کربلا اسی چیز کا پیغام ہے۔ بنیادی طور پہ جو کربلا کا پیغام ہے وہ کیا ہے؟ کیا کربلا میں جو لوگ ہیں وہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری قسم کے لوگ تھے؟ کیا کربلا پہنچنے والے، امام حسین کا ساتھ دینے والے
سارے اپنے زمانے کے کوئی عابد، زاہد، ہر وقت نماز پڑھنے والے، ہر وقت تسبیح گھمانے والے ایسے لوگ تھے؟ نہیں۔ کربلا کا پیغام کیا ہے کہ کربلا میں فقیہ بھی موجود ہے، مقلد بھی موجود ہے۔ کربلا میں آزاد بھی موجود ہے، غلام بھی موجود ہے، امیر بھی موجود ہے، غریب بھی موجود ہے، ہر صنف کا، بوڑھا بھی موجود ہے، جوان بھی موجود ہے، مرد بھی موجود ہے، خاتون بھی موجود ہے، کاروباری آدمی بھی موجود ہے، نوکری کرنے والا بھی موجود ہے، ہر طرح کا فرد کربلا میں موجود ہے۔ حتیٰ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی کربلا میں موجود ہیں، مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی کربلا میں موجود ہیں، حتیٰ وہ بھی ہیں جو کل رات تک دشمن تھے، صبح حسین کے ساتھی بن کر علیہ السلام ہو گئے۔ بس کوئی بھی سفیر آف لائف ایسا نہیں ہے جو کربلا میں موجود نہ ہو۔ لہذا کربلا کی جو سب سے زبردست ڈائمنشن ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ کربلا کو اسٹڈی کریں گے تو کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو اپنے لیے نمونہ کربلا میں نہ مل سکے، اپنے لیے آئیڈیل کربلا میں نہ مل سکے۔ یعنی اگر آپ عالم ہیں تو بھی وہاں موجود ہے، اگر آپ کاروباری آدمی موجود ہیں، کاروباری شخص ہیں تو کربلا میں آپ کا آئیڈیل موجود ہے، اگر آپ آقا ہیں آئیڈیل موجود ہے، غلام ہیں آئیڈیل موجود ہے، مرد ہیں آئیڈیل موجود ہے، عورت ہیں آئیڈیل موجود۔ اور کربلا نے ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ خدا تک پہنچنا مشکل نہیں۔ یہ جو ڈسکشن ہے بیسیکلی اس کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ میں آپ تک یہ بات پہنچا سکوں کہ یہ چیزیں کوئی اتنی مشکل، کربلائی بننا، حسینی بننا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن وی مسٹ نو دا پاث، ہمیں راستہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیسے پہنچنا ہے۔ لہذا پاتھ کیا ہے؟ پاتھ یہ ہے، سب سے پہلے ہمارے اندر دین کی، اللہ کی، شریعت کی، اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے، اور ایک اسپیسیفک لیول پر جا کر یہ محبت مودت میں تبدیل ہو جاتی ہے خود بخود۔ جو بیس لائن ہے دین کی، جو بیس لائن ہے وہ کیا ہے؟ محبت۔ اگر بیس لائن نہیں ہوگی تو آپ اوپر کی بلڈنگ کبھی بھی بنا نہیں سکتے۔ فاؤنڈیشن آف ریلیجن کیا ہے؟ محبت۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ حل الدین، یا بعض روایتوں میں ہے کہ حل الایمان الا الحب والبغض، یعنی کیا؟ دین یا ایمان دونوں ملتے ہیں ہمیں، دین اور ایمان صرف کیا ہیں؟ حب اور بغض، محبت اور دشمنی۔ دین صرف یہ ہے، دوستی کس سے کرنی ہے، محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے۔ دشمنی کس سے کرنی ہے؟ ہر اس چیز سے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر یہ فارمولا ہم اختیار کر لیں تو آپ کے پاس دین بھی آ جائے گا، ایمان بھی آ جائے گا، آپ صاحب ایمان یعنی مومن بن جائیں گے۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کو پسند ہوتا ہے وہ اسے پسند ہوتا ہے، جسے اللہ پسند نہیں کرتا مومن بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ یہ فاؤنڈیشن آپ نے رکھ لی مودت کے مرحلے میں نے کل بتایا تھا مودت کیا ہے؟ اسی محبت کو پریکٹیکلی اپنے اعضاء اور جوارح سے ظاہر کرنا حاصل ہو جائے گی، اور اگر مودت حاصل ہو گئی تو آٹومیٹیکلی ولایت کا درجہ حاصل ہو جائے گا۔ اب یہ جو ولایت کا درجہ ہے یعنی ولی اللہ ہونا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ایسا ہی ہے نا، جب کہا جاتا ہے بھائی اللہ کے ولی، آپ کہیں نہیں بھائی وہ تو بڑے اونچے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو بڑے زبردست لوگ ہوتے ہیں، ہم کہاں اور اللہ کی ولایت کہاں، اور یعنی اللہ کا ولی ہونا وہ مقام کہاں؟ جبکہ روایات میں اور قرآن میں جو چیزیں ملتی ہیں، فرمایا کہ اللہ کے دوست تمہارے درمیان ہی ہوتے ہیں، بعض اوقات تمہاری طرح عام ہی لوگ ہوتے ہیں لیکن اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔
مجھے موقع ملا تو میں بعض مثالیں بھی دوں گا، آج صرف اشارہ کر رہا ہوں، صرف 2 بندوں کے نام لے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جائے۔ جناب، اور یہ بہت پرانے دور کی بات نہیں کر رہا، کوئی 200 300 یا اس سے پیچھے کے زمانے کی بات نہیں کر رہا، میرے اور آپ کے زمانے کی بات ہے، اسی سینچری کے اندر کی بات ہے۔ ایک شخصیت گزری ہے جناب ہاشم حداد علیہ الرحمہ کی، اور ایک جناب رجب علی خیاط علیہ الرحمہ کی۔ یہ 2 شخصیتیں کون ہیں؟ ہاشم حداد، حداد عربی میں کہتے ہیں لوہے کا کام کرنے والا، آئرن ورکس، پتہ ہے نا آپ کو، آپ اپنے گھر میں کوئی چیز لوہے کی بنوانا چاہتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ آئرن ورکس کے پاس، لوہار کے پاس۔ ہاشم حداد اولیاء الہی میں سے گزرے ہیں، کون تھے؟ ایک لوہار۔ دوسرے رجب علی خیاط، خیاط عربی میں کہتے ہیں درزی کو، ٹیلر۔ کون ہے؟ ٹیلر ہے، لیکن کون ہے؟ اولیاء الہی میں سے۔ یہ اگزامپل آپ کو صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس سطح کے لوگ جب اولیاء الہی بن سکتے ہیں تو پڑھے لکھے لوگ یا جن کی حالت بہتر ہے یا جو علمی اعتبار سے اونچی سطح پر ہیں، معاشی اعتبار سے اونچی سطح پر ہیں، اکنامکلی بہتر ہیں، وہ بھی یہ مقامات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بنیادی طور پہ کربلا اسی چیز کا درس ہے۔ کربلا ہی اسی لیے برپا ہوئی ہے کہ مجھ جیسے عام لوگوں کو ولایت کے درجے تک پہنچا سکے۔ کربلا برپا اسی لیے ہوئی۔ لہذا مودت سے اگلا مرحلہ کیا ہے؟ مودت سے اگلا مرحلہ ولایت اور ولا ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا، دوستی کا وہ مرحلہ اللہم صلی علی محمد دوستی کا وہ مرحلہ کہ جہاں محب اور محبوب میں کوئی غیریت نہ رہے، ایک جیسے ہو جائیں، سملیرٹی کیا پیدا ہو جائے دونوں کے درمیان میں؟ سملیرٹی، ایک جیسے ہونے لگے، اسے کہتے ہیں ولایت۔ تفصیلات اس کی اپنی جگہ پر، آج میں نے محبت کے مرحلے کو آپ کے لیے کلیئر کرنا ہے، اور آئندہ کی گفتگو اسی محبت، پہلا فاؤنڈیشن پہ ہم نے آج کام کرنا ہے اس مرحلے میں۔ محبت کیا ہے؟ محبت میں نے آپ کو عرض کیا، دل سے کسی چیز کو پسند کرنا۔ اب مرحلہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز کو کیوں پسند کرتا ہے؟ انسان ہر اس چیز کو پسند کرتا ہے جسے اپنے لیے فائدہ مند پاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہم ہر وہ چیز جس کو اپنے لیے فائدہ مند پاتے ہیں اسے پسند کرتے ہیں۔ لیکن انسان میں یہ، اب اس کو لائکنس کہیں آپ یا لو کہیں، یہ بنیادی طور پر انسان کے اندر 2 جگہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک انسان کے نفس سے پیدا ہوتی ہے، دوسری انسان کی عقل سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک نفس سے اور ایک عقل سے۔ اب یہ میں تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کروں گا تاکہ آپ کو بات کلیئر ہو جائے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں، اور پھر آگے بڑھوں گا۔ انسان کی ایک باڈی ہے اور ایک اس کی روح ہے، سول، اسپرٹ۔ یہ جو انسان کی روح ہے، اس کو علماء نے بیان کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے یہ بتایا کہ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو حصے ہیں یہ باڈی کے حصوں کی طرح سے نہیں ہیں، چونکہ اسپرٹ یا سول جو ہوتا ہے ہمارا، وہ ایک نان مٹیریل چیز ہے، اور نان مٹیریل چیز میں پارٹس تصور نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، اچھا اب یہ جو چیز ہمارے علماء نے بیان کی ہے، اتفاقاً سائنٹسٹ نے بھی جب انسان کے سول کے اوپر کام کیا تو انہوں نے بھی اس کو اسی طرح سے ڈیفائن کیا۔ اور معروف ترین جو کام ہوا ہے وہ سائیکالوجی میں ہوا ہے، اور سائیکالوجی میں مشہور ترین جو نام ہیں ان میں سے ایک نام سگمنڈ فرائڈ کا ہے، جو تقریباً آپ سب نے سنا ہوا ہوگا۔ اور سگمنڈ فرائڈ کے حوالے سے جو اس کی مشہور اسپرٹ یا انسان کے
سول کے حوالے سے ڈسکشن ہے، وہ ابتدائی طور پر آپ نے سنی بھی ہوگی، میں اسی تفصیلات کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ پہلی بات یاد رکھیے گا کہ سائیکالوجسٹ بھی انسان کے برین اور مائنڈ کے درمیان میں فرق رکھتے ہیں۔ اب آپ کو انگلش میں کم از کم یہ ورڈز تھوڑے سے سمجھ میں متوجہ ہو رہے ہوں گے آپ۔ ایک ہمارا برین ہے، برین کیا ہے؟ جو ہمارے اسکل، ہماری کھوپڑی کے اندر رکھا ہوا ہے۔ سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ برین ہے، لیکن وہ جو اس میں آپ سوچتے ہیں، جس میں آپ فکر کرتے ہیں، جہاں آپ کا علم ہوتا ہے، دیٹ از ناٹ یور برین، دیٹ از یور مائنڈ۔ اور مائنڈ ایک نان مٹیریل چیز ہے، مٹیریل چیز نہیں ہے۔ اب اسی مائنڈ کے تین حصے کون کون سے؟ کانشیس، سب کانشیس اور انکانشیس، یہ سنا ہوا ہے۔ ایک اور سائیکالوجسٹ نے جو اصل نے جس میں تقسیم کی تھی، اس نے کیا کہا تھا؟ ایڈ، ایگو اور سپر ایگو، یہ تین حصے۔ علماء نے اسلامی دنیا میں جب اسی روح کے تین حصے بیان کیے تو بالکل یہ تقریباً اسی طرح سے ہے جیسے آپ کا کانشیس ہے، سب کانشیس ہے اور انکانشیس ہے، اسی طرح سے ہمارے ہاں نفس ہے، عقل ہے اور قلب ہے۔ اب جیسے کانشیس میں کیا ہوتا ہے؟ کانشیس میں آپ کی وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سامنے کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ لگ رہی ہوتی ہیں۔ وہ آپ کے کانشیس مائنڈ جو ہوتا ہے وہ سارے کا سارا آپ کے جتنے بھی آنکھیں، کان، یہ جتنی بھی سینسز ہیں، 5 سینسز ہیں، اس سے متعلق ہوتی ہیں۔ لیکن بیہائنڈ دیز 5 سینسز، ان 5 سینسز کے پیچھے کیا ہے؟ ان کے پیچھے آپ کا سب کانشیس ہوتا ہے، جس کو علماء کہتے ہیں عقل، اور ایک چیز ہے انکانشیس۔ اب یہ انکانشیس کو جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ بھی آج تک صحیح معنی میں ڈیفائن نہیں کر سکے کہ یہ ہوتی کیا ہے۔ علماء نے کیا کہا؟ علماء نے کہا اس کے پیچھے اور سب سے سپیریئر چیز جو انسان کے اندر ہے وہ یہی قلب ہے۔ بس یاد رکھیے گا کہ قلب سے مراد یہ والا دل نہیں ہے، یہ آرگن جو دل، ہارٹ آپ کا کہلاتا ہے، یہ نہیں مراد، بلکہ جہاں پر بھی قرآن میں تقریباً قلب استعمال ہوا ہے وہ کون سا ہے؟ آپ کی اور ہماری روح کا سب سے سپیریئر حصہ جسے قلب کہا جاتا ہے۔ خوب، اب ان کے اپنے اپنے کام ہیں اور محبت کا تعلق ان تینوں سے ہے جو میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ شاید تھوڑی سی بحث سنجیدہ بھی ہوگی، تھوڑی سی مشکل بھی ہوگی، لیکن اگر یہ چیزیں، یہ وہ کوئریز ہیں کہ جو اگر ایک مرتبہ زندگی میں حل ہو جائیں تو آپ کے بہت سارے سوال آٹومیٹیکلی حل ہو جاتے ہیں۔ خوب، اب نفس بنیادی طور پر کیا کام کرتا ہے؟ نفس کا کام ہے آپ کی پوری باڈی جتنی بھی ہے اس کو ایڈمنسٹریٹ کرنا، نفس کا کام ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے بہت سارے کام آٹومیٹیکلی ہو رہے ہوتے ہیں؟ مثلاً آپ کا پیٹ جس وقت خالی ہوگا آپ کو بھوک لگنے لگے گی، آپ کی باڈی کو جس وقت پانی کی ضرورت ہوگی تو آپ کو پیاس لگنے لگے گی، آپ کی باڈی کو آرام کی ضرورت ہوگی، آپ کو نیند آنے لگے گی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے اختیار میں بعض اوقات نہیں ہوتا، تو کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ ساری کی ساری فنکشننگ یہ نفس کرتا ہے، نفس کا کام ہے۔ نفس کیا کرتا ہے؟ آپ جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے برین میں سٹور ہوتا ہے، سنتے ہیں برین میں سٹور ہوتا ہے، ہر چیز جو آپ محسوس کرتے ہیں برین میں سٹور ہو جاتی ہے۔ نفس کیا کرتا ہے؟ نفس ان کے درمیان میں اچھے اور برے کا فرق کرتا ہے، اور یہی چیز انسان کو مشین سے سپیریئر بناتی ہے۔ دیکھیے میری جیب میں رکھا ہوا میرا موبائل ڈیفینیٹلی مجھ سے اچھا ڈیٹیکٹر ہے، مجھ سے اچھی ساؤنڈ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، مجھ سے اچھی پکچرز ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، مجھ سے زیادہ اچھا ہیٹ اینڈ ٹمپریچر کو ڈیٹیکٹ میرا موبائل کر سکتا ہے۔ لیکن میری سپیریئرٹی کہاں ہے؟ کیمرہ تصویر تو لے سکتا ہے لیکن تصویروں کے درمیان میں اچھے اور برے کا فرق کبھی نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اور آپ اگر کوئی معیار کسی مشین کو دینا چاہیں، مثلا آپ کمپیوٹر کو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہی ہوتا ہے،
آپ کہیں کہ جی میں نے مشین کو بتا دیا تھا کہ اس کو اچھا سمجھنا اور اس کو برا سمجھنا، تو یہ مشین کرے گی تو صحیح لیکن آزادی سے نہیں کرے گی۔ اور آپ کبھی خود بیٹھ کر یہ سوچیں کہ مجھے کوئی چیز اچھی کیوں لگتی ہے اور کوئی چیز بری کیوں لگتی ہے، تو آپ کبھی بھی کوئی اسٹینڈرڈ قائم نہیں کر سکتے۔ ایک چیز جو ابھی آپ کو اچھی لگ رہی تھی 5 منٹ بعد آپ کو بری لگنے لگے گی، اینڈ نو بڈی نوز کہ کیوں۔ ایک چیز ابھی اچھی لگ رہی ہے 2 منٹ بعد بری لگنے لگے گی۔ انسان کے پاس کوئی معیار نہیں ہے، چونکہ انسان کے پاس اپنے لیے کوئی معیار نہیں ہے بظاہر، لہذا وہ مشینز کو بھی کوئی معیار نہیں دے سکتا۔ دوسری چیز جو انسان کو سپیریئر بناتی ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے پاس ارادہ اور اختیار۔ اب یہ ارادہ اور اختیار کیا ہے؟ اگر بحث کی جائے تو یقیناً ایک لمبی بحث ہے، میں I'm not going in the details، لیکن ان باتوں پہ سوچا کریں۔ آپ کے پاس کتنا ارادہ، کتنا اختیار ہے؟ کیا انسان اپنے تمام کاموں میں آزاد اور اختیار ہے؟ نہیں، انسان کا ارادہ اور اختیار بہت لمیٹڈ ہے۔ وہ لمیٹڈ کیا ہے؟ مثلا آپ ہاتھوں سے نوالا اٹھا کر منہ میں رکھ سکتے ہیں، کیا اس کا ٹیسٹ آپ کے اختیار میں ہے؟ کیا آپ کر سکتے ہیں کہ اگر کھانے میں نمک غلطی سے زیادہ ڈل گیا ہے اور آپ چاہیں کہ آپ کو نمک زیادہ نہ لگے، آپ کے اختیار میں ہے؟ اگر کھانے میں مرچ زیادہ ڈل گئی ہے تو کیا آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کو مرچ نہ لگے؟ نہیں۔ اور جیسے ہی یہ نوالا آپ کے گلے سے نیچے گیا، اس کے بعد اب اس کے ڈائجیشن کا، اس کے ابزرشن کا، ایبزارب ہونے کا اور ایکسکریٹ ہونے کا، یعنی ہاضم ہونے کا، جاذب ہونے کا اور دفع ہونے کا نظام، ان میں سے کچھ بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ بنیادی طور پر انسان کا ارادہ اور اختیار شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کیا چیز ہے جو انسان کو ارادہ اور اختیار دیتی ہے؟ آپ کا کہاں پر ارادہ اور اختیار ہے؟ ارادہ اور اختیار ہمارا وہاں شروع ہوتا ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی آ کر ہمارے لیے چیزوں کو ڈیفائن کرتا ہے کہ تمہارے لیے کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام۔ دیکھیے 1 منٹ کے لیے سوچئے گا اس بات پر بھی، اگر اللہ تبارک و تعالی آج اعلان ہو جائے کہ بھئی تمہارے اوپر کوئی چیز بھی حرام نہیں ہے، ایک سپوزیشن ہے، سپوز کریں کہ آج اعلان ہو جائے کہ تمہارے اوپر کوئی چیز حرام نہیں ہے، آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آج پوری رات سوچئے گا، کل مجھے جواب دیجئے گا اور کل آ کر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ گناہ کیسے کریں گے۔ اگر اللہ کیا کہہ دے، شریعت آ کر کیا کہہ دے، آج سے تمہارے اوپر کوئی چیز حرام نہیں ہے، تو مجھے کل آ کر یہ بتائیے گا کہ آپ گناہ کیسے کریں گے۔ سوچ کے بتا دیجئے گا، ٹائم لیں۔ اگر اللہ باؤنڈریز ختم کر دے تو آپ گناہ کرنے کے مختار ہی نہیں رہیں گے۔ لہٰذا انسانوں کا اور حیوانوں کا فرق کیا ہے؟ حیوانوں کے لیے اللہ نے کوئی باؤنڈری نہیں لگائی، نہ ان کو عقل دی، نہ ان کے لیے باؤنڈری لگائی، لہٰذا وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ انسان کو اللہ نے عقل دی، ساتھ میں اس کے لیے باؤنڈری لگا دی۔ اب انسان جہاں عقل استعمال کرتا ہے وہ جگہ کیا ہے؟ وہ جگہ صرف اتنی ہے کہ جو باؤنڈری لگی ہوئی ہے اس کو کراس نہیں کرنا۔ تو یہاں سے آپ کا ارادہ اور اختیار شروع ہوتا ہے۔ بس یاد رکھیے گا، صاحب ارادہ اور اختیار کب ہوتا ہے انسان؟ جب وہ اللہ کی لگائی ہوئی باؤنڈریز کو مانتا ہے۔ اگر آپ ماننا ہی چھوڑ دیں تو ارادہ اور اختیار سب کا سب ختم ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ اب انسان کا جو نفس ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا کام ہے آپ کی پوری باڈی کو ایڈمنسٹریٹ کرنا، لہذا نفس اپنی پرائیورٹیز بناتا ہے، اور نفس کی پہلی اور امپورٹنٹ پرائیورٹی کیا ہے؟ نفس کی پرائیورٹی یہ ہے کہ وہ باڈی کو انسان کی باقی رکھنا چاہتا ہے۔ اگر انسان کی باڈی مر جائے یا فرض کریں کہ سلیپ موڈ میں چلی جائے یا کومے میں چلی جائے تو انسان کا نفس آٹومیٹیکلی اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ نفس نہ حالت خواب میں کچھ کر سکتا ہے، نہ حالت کوما میں کچھ کر سکتا ہے، اور نہ موت کے بعد کچھ کر سکتا ہے۔
لہٰذا آپ قرآن کی طرف غور کیجئے گا کہ پروردگار نے جس وقت موت کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ روح موت کا ذائقہ چکھتی ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عقل کو موت آتی ہے یا قلب کو موت آتی ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ نفس ہے جو موت کا ذائقہ چکھتا ہے۔ اب نفس کی موت کیا ہے؟ نفس کہاں موت کا ذائقہ چکھتا ہے؟ اگر آپ نفس کا جو باڈی کے ساتھ کنیکشن ہے اسے ختم کر دیں تو نفس کی موت ہو جاتی ہے۔ جس وقت آپ سوتے ہیں اس وقت یہ کنیکشن ٹیمپریری طور پر ختم ہوتا ہے، لیکن جس وقت انسان مر جائے اس وقت یہ کنیکشن پرماننٹلی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اب غور کے بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اس کو اگر یہاں پر میں نے آپ کو سمجھا دیا آگے کے بہت سارے مسائل آپ کے آٹومیٹیکلی حل ہو جائیں گے۔ ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں، کل آگے چل کے انشاءاللہ مزید تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی روح کو تقویت دینا، اپنی عقل کو تقویت دینا بہت کوئی سخت کام ہے۔ عزیزان من، یہ یاد رکھیے گا کہ نفس کی جتنی بھی جسم کے ساتھ تعلقات ہیں یہ جتنے ضعیف ہوتے چلے جاتے ہیں آٹومیٹیکلی انسان کی روح اتنی طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو کچھ نہیں کرنا، صرف کرنا کیا ہے کہ ہمارا جو مادے کے ساتھ، مٹیریل کے ساتھ کنیکشن ہے اس کو ضعیف کرنا ہے، ختم نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ صرف اسے کنٹرول کرنا ہے۔ جتنا آپ اسے کنٹرول کرتے چلے جائیں گے آٹومیٹیکلی آپ کی روح اتنی طاقتور ہوتی چلی جائے گی۔ بس ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے ابھی آپ سے کیا عرض کیا تھا کہ آپ محبت کی فاؤنڈیشن مضبوط کر لیں، مودت خود بخود ہو جاتی ہے، مودت خود بخود ہوگی، ولایت خود بخود آٹومیٹیکلی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی جو روح ہے وہ اللہ سے کنیکشن میں آٹومیٹیکلی کنیکٹ ہوتی ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں لوگوں کو، آپ کو بھی ایگزامپلیفائی کرتا ہوں تاکہ بات میری پہنچ سکے۔ نفس اور انسان کا قلب، ان دونوں کی مثال آپ کو موبائل سے سمجھا دیتا ہوں۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ کا جو موبائل ہے اس کی جو باڈی ہے وہ ہمارے جسم کی طرح سے، اس کے اندر جو چارجر آپ ڈالتے ہیں، بیٹری ڈالتے ہیں، وہ نفس کی طرح سے، کہ جس کو اپنی بقا کے لیے میٹر چاہیے، وہ اپنے آپ کو ریچارج کرے گا، جب وہ چارج ہوگا تو موبائل کام کرے گا۔ لیکن ہمارا قلب جو ہوتا ہے وہ سم کی طرح سے ہوتا ہے۔ جب آپ کسی سے سم لیتے ہیں کسی آؤٹ لیٹ سے جا کر، تو آپ ایک سوال سم لینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آپ پوچھتے ہیں کہ یہ سم ایکٹیویٹڈ ہے یا نہیں۔ اگر سم ایکٹیویٹڈ ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ جیسے ہی آپ اس کو موبائل میں ڈال کر موبائل آن کریں گے آٹومیٹیکلی کنیکشن پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارا قلب سم کی مانند ہے، نفس کس کی مانند ہے؟ بیٹری کی مانند ہے۔ جیسے ہمارے نفس کو چارج ہونے کی ضرورت ہے، بیٹری کو چارج ہونے کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمارے نفس کو بھی میٹر کی ضرورت ہے، چارج ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن قلب کیا ہے؟ قلب آٹومیٹیکلی اللہ سے کنیکٹیویٹی پیدا کرتا ہے، آٹومیٹیکلی۔ اب ہوتا کیا ہے؟ آپ نے موبائل لیا، ایکٹیو سم کا معنی کیا ہے؟ جیسے آپ موبائل آن کریں گے کنیکٹیویٹی خود بخود ہو جائے گی۔ آپ موبائل لے کر بیسمنٹ میں چلے گئے، کیا ہوا؟ کنیکشن آنا بند ہو گیا۔ کیا سم خراب ہوئی ہے؟ نہیں، سم خراب نہیں ہوئی۔ کیا اینٹینا خراب ہو گیا؟ نہیں، اینٹینا بھی خراب نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ صرف کیا ہوا ہے؟ آپ کے اور اینٹینا کے درمیان میں پردہ حائل ہو گیا ہے، رکاوٹ آ گئی ہے، آبسٹرکشن آ گئی ہے درمیان میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کنیکٹیویٹی دوبارہ ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو بیسمنٹ سے نکل کر کھلی ہوا میں آنا پڑے گا۔ اچھا، کھلی ہوا میں آنے کے بعد کیا آپ کو کنیکٹیویٹی کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے؟ کوئی زحمت، کوئی کام کرنا پڑتا ہے؟ کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ جیسے ہی آپ آئیں گے کنیکشن آٹومیٹیکلی حاصل ہو جاتا ہے۔ ہمارے قلب اور اللہ کے درمیان میں انہی مادی لذات اور شہوات کا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔
حب الہی کا کام کیا ہے؟ حب الہی کا کام یہ ہے کہ وہ ان پردوں کو ہٹاتا ہے۔ جس دن ہمارے درمیان سے یہ مادے کے پردے ہٹ گئے، ہمارا قلب خود بخود خدا سے کنیکٹیوٹی حاصل آٹومیٹیکلی حاصل کرتا ہے۔ اب میں آپ کو 2 ایگزامپل دے رہا ہوں اور بات آج کو یہاں پہ ختم کروں گا۔ مثلا جیسے ہی آپ کا مٹیریل سے تعلق کمزور ہوتا ہے، قلب آپ کا آٹومیٹیکلی کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اب ان میں سے ایک حالت تو خواب میں پیش آتی ہے۔ آپ جیسے سوتے ہیں تو سوتے ہوئے نہ آپ کو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، کوئی بھی چیز، ساری باڈی آپ کی سلیپ۔ تو جیسے ہی آپ سلیپ میں جاتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی روح پرواز کرتی ہے۔ تو چونکہ روح آزاد ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ عالم ملکوت میں جا کر آپ کو وہ چیزیں دکھاتی ہے جو زندگی میں بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوتی۔ دوسری جگہ، جب آپ کے اوپر کوئی ٹینشن آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اور اگر وہ ٹینشن اور پریشانی شدید ہو تو کیا ہوتا ہے؟ نہ انسان کو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے۔ جوانوں کی تعداد ماشاءاللہ تھوڑی سی زیادہ ہے تو میں ان سے نزدیک اگزامپل دے دوں۔ آپ کا فائنل پیپر کل صبح اگر ہو رہا ہو تو کیا ہوگا؟ جب صبح فائنل پیپر ہوتا ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگ رہی ہوتی ہے، نہ نیند آ رہی ہوتی ہے۔ صبح فائنل پیپر ہے، میں آپ کو کہوں یہ گیم کھیل لو، ویڈیو گیم، وہ کیا نام ہے؟ کیا جی یہ نام؟ پب جی۔ میں آپ سے کہوں یہ کھیل لو امتحان سے پہلے، کھیلیں گے آپ؟ کبھی نہیں کھیلیں گے۔ میں کہوں یہ موبائل، یہ فلم دیکھ لو، اس وقت کچھ اچھا نہیں لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ٹینشن ہے، ایک پریشانی ہے نا۔ اور یاد، آپ خود غور کریں کہ جس وقت پیپر دینا ہوتا ہے، اب جیسے ہی پیپر کا ٹائم نزدیک آتا جاتا ہے اتنے ہی انسان دل کی گہرائی سے اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے نا؟ یاد آ رہا ہے نا سب کو؟ سبھی کے ساتھ ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ جیسے ہی کوئی ٹینشن آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اسی لیے یاد رکھیے گا یہ فلسفہ ہے دنیا کے اندر مشکلات اور پریشانی کا۔ پریشانی اور ٹینشن اس نعمت کا نام ہے کہ جو ہمارے نفس کو مادے سے آزاد کرواتی ہے، اور جیسے ہی ہم مادے سے آزاد ہوتے ہیں ہمارا قلب آٹومیٹیکلی خدا کی طرف کنیکشن ہو جاتا ہے۔ وہ جو دعا آپ قلب سے مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ جو دنیا کی بیزاری آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہی تقرب کا درجہ ہے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا، اور قرآن نے بڑے زبردست طریقے سے اس کو ایگزامپلیفائی کیا۔ قرآن نے کہا جب تم پانی کا سفر کر رہے ہوتے ہو کشتی میں اور جا رہے ہوتے ہو، اور تمہاری کشتی کہیں طوفان میں الٹ جاتی ہے اور تمہیں اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، تو خدا نے کیا کہا؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تم اللہ تعالیٰ کو تمام تر اخلاص سے پکارنا شروع کر دیتے ہو۔ اب کسی کی کشتی ڈوب رہی ہو سمندر کے درمیان میں تو آپ اندازہ لگا سکتے نا کہ وہ کتنے قلب کی گہرائی سے اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے بھی کہا ہاں تم ہمیں بہت ہی اخلاص کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہو، لیکن مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ جیسے ہی اللہ تمہیں نجات دیتا ہے، تمہیں کنارے پر لے کر آ جاتا ہے، تو تم ایسے اللہ کو بھلا دیتے ہو جیسے تم نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں ہوتا۔ تو عزیزان من، ہم سب کی زندگی میں یہ مرحلہ ضرور آتا ہے کہ کسی ایک مقام پر ہم پریشانیوں میں مبتلا ہو کر، مصیبتوں میں مبتلا ہو کر اللہ کو تمام تر اخلاص کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جب پریشانی آتی ہے نفس کمزور ہو جاتا ہے، جیسے ہی جتنا نفس کمزور ہوگا اتنا قلب آٹومیٹیکلی اللہ سے کنیکٹیوٹی پیدا کر لیتا ہے۔ جب کنیکٹیوٹی پیدا کرتا ہے اتنے ہی اخلاص سے اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ کو ہم سے اس اخلاص کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ عزیزوں، کربلا کا جو اصل کمال ہے وہ یہ کہ اگر کوئی کربلا کو صحیح طور پر سمجھ لے تو کربلا اس کے اور اللہ کے درمیان میں ان پردوں کو خود بخود ہٹا دیتی ہے۔ جب کربلا ان پردوں کو ہٹاتی ہے تو جس نے کربلا کو صحیح معنی میں درک کیا ہوتا ہے اس کا قلب آٹومیٹیکلی خدا سے کنیکٹیوٹی پیدا کر لیتا ہے، اور جس کا قلب خدا سے کنیکٹیوٹی پیدا کر لے پھر اس کے لیے اس بات کا کوئی خوف ہی نہیں ہوتا کہ وہ موت پر جا کر گرے گا یا موت اس پر آ کر گرے گی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس کو پھر کوئی غم نہیں۔ کربلا کا کام یہ ہے، اور میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو کربلا کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچا سکوں۔ اس لیے اب عرض کروں گا، کچھ محبتیں ہیں جو نفس کی ہیں، اور کچھ محبتیں وہ ہیں جو قلب کی ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن جو حسینی ہو جائے اور جو کربلا ہو جائے، اگر صحیح معنی میں کربلائی ہو جائے، حسینی ہو جائے، تو پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کربلا کے میدان میں ہو۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عاشور کے دن امام حسین کے ساتھ اگر کربلا میں قتل ہوگا تو وہ حسین کا ساتھی کہلائے گا۔ اور تاریخ میں سب سے پہلے یہ بات جناب مسلم ابن عقیل نے اپنی شہادت کے ذریعے سے ثابت کی۔ کوئی تاریخ دان، کوئی انسان جناب مسلم ابن عقیل کو کربلا اور اصحاب امام حسین سے جدا نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے عزیزان من انشاءاللہ خدا ہمیں عاشورہ کو تمام تر عشق حسینی کے ساتھ درک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر روز عاشورہ کی جو زیارت ہے کہ جس میں آپ پیغمبر کو، جناب سیدہ کو، جناب امیر المؤمنین کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اس میں جہاں باقی اصحاب کا نام لیا جاتا ہے، خاص طور پر جناب مسلم ابن عقیل کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ مسلم نہ کربلا میں ہے نہ عاشور کے دن ہے، لیکن مسلم کربلا سے اس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی مسلم کو کربلا سے جدا نہیں کر سکتا۔ واقعات آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہیں کہ جب جناب مسلم کو پتہ لگا کہ ابن زیاد آ کر کوفہ میں حاکم ہو گیا ہے اور اپنی شیطنت اور چالاکیوں سے ایک ایک کر کے اہم ترین شیعہ شخصیتوں کو قتل کر رہا ہے اور گرفتار کر رہا ہے، تو آپ نے اس بات کو سمجھا کہ اگر ابھی ہم نے قیام نہیں کیا اور ابن زیاد کو مغلوب نہیں کیا تو پھر امام کے آتے آتے کوفہ میں کوئی امام کا ساتھی باقی نہیں رہے۔ اور جناب مسلم کا یہ فیصلہ بالکل صحیح تھا، تاریخ نے اس کی گواہی دی۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جناب مسلم نے جب قیام کیا تو شیعوں کی ایک اہم شخصیت جناب سلیمان ابن سرد خزائی نے آپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، قیام کرنے سے انکار کر دیا۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کی تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بہت بڑی تعداد شیعوں کی گھروں میں بیٹھی رہ گئی اور بہت سارے منافق حضرت مسلم کے ساتھ شامل ہو گئے۔ لیکن ابن زیاد نے جب دیکھا کہ سلیمان نہیں ہے تو وہ سمجھ گیا کہ میں جیت گیا ہوں، لہٰذا اس نے اپنی شیطنت سے کچھ لوگوں کو پیسہ دے کر، کچھ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ایسے حالات پیدا کیے، تاریخ کے عجیب ترین حالات ہیں عزیزوں، کہ مسلم مغرب کی نماز جب پڑھا رہے ہیں مسجد کوفہ میں تو مسجد کوفہ بھری ہوئی ہے، اور نماز عشاء پڑھا کر جب مسلم مسجد سے نکل رہے ہیں تو اکیلے ہیں۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ اور جناب حبیب ابن مظاہر کچھ دیر کے لیے اپنے گھر گئے ہیں، اور جب واپس آئے ہیں تو حضرت مسلم کا پتہ ہی نہیں کہاں ہے، اور وہاں یہ صورتحال دیکھتے ہی ابن زیاد کے لوگوں نے چاروں طرف ناکہ لگا دیا۔ مسلم ابن عقیل گلیوں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، کوئی مسلم کو راستہ دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو مسلم کو پناہ کون دیتا؟ طوحہ کے گھر کے سامنے جا کر تھک کر بیٹھ گئے، اپنے بیٹے کے انتظار میں دروازہ کھولا، دیکھا کوئی نورانی شخصیت سامنے بیٹھی ہے، پوچھا بھائی حالات اچھے نہیں ہیں، تم کون ہو؟
کہا مسافر ہوں، کیا چاہتے ہو؟ کہا پیاس بہت لگی ہے۔ دوڑ کر گئی اور پانی لا کر دیا۔ حضرت نے پانی پی کر پیالہ واپس کر دیا، لیکن اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ کہا حضرت سے، کہا میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، لیکن میں بیوہ ہوں اور میرے گھر کے سامنے بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ سر اٹھا کر کہا مجھے کوفے کے راستے نہیں معلوم۔ کہا آپ اس شہر کے نہیں ہیں؟ نہیں ہم اس شہر سے نہیں ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ مدینہ سے تعلق ہے، بس مدینہ کا نام سننا تھا۔ ایک مرتبہ مومنہ نے تڑپ کر پوچھا مدینہ میں کہاں سے؟ کہا محلہ بنی ہاشم۔ محلہ بنی ہاشم کا نام سنتے ہی پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ ایک مرتبہ قدموں میں گر گئی، گر کر کہتی ہے شہزادے مجھے معلوم نہیں تھا، کوئی اگر جسارت ہو گئی ہو معاف کر دینا۔ کہا نہیں، بس میں چاہتا ہوں کسی طرح سے کوفہ سے باہر نکل جاؤں۔ ارے میں نے خط لکھ کر فرزند زہرا کو بلایا ہے، لیکن اب تلواریں فرزند زہرا کے خلاف ہو گئی ہیں۔ ارے میں اپنے مولا کو بس اتنا بتانا چاہتا ہوں، میرے مولا کوفہ نہ آنا، اب کوفہ آپ کے آنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن جناب مسلم کا سہارا کوئی نہیں تھا۔ رات اس گھر میں گزاری، دن میں دیکھا کہ حملہ ہو گیا۔ آپ گھر سے باہر تشریف لائے اور بالآخر دھوکے سے گرفتار ہوئے۔ زخمی حالت میں جناب مسلم ابن زیاد کے سامنے پہنچے ہیں۔ ملعون نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پر لے جا کر ان کا سر تن سے جدا کر کے ان کی لاش کو دارالامارہ سے زمین پر پھینک دیا جائے۔ بس عزیزو، تاریخ کہتی ہے دارالامارہ کی چھت پر پہنچ کر امام حضرت مسلم ابن عقیل سے پوچھا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا بس آخری خواہش اتنی ہے کہ اپنے امام کو ایک مرتبہ یہ بتا دوں کہ مولا اب آپ کوفے نہ آنا۔ کہا تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ کہا مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دو۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ بلند کیے، وہاں ظالم نے تلوار چلائی، حضرت مسلم کا سر تن سے جدا ہوا، آپ کی لاش کو دارالامارہ کی چھت سے زمین پر پھینکا۔ عزادارو، تاریخ میں یہ پہلا جنازہ ہے جو چھت سے زمین پر پھینکا گیا۔ آپ کے پیر میں رسیاں باندھ کر کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا، سر کو دارالامارہ پر لٹکا دیا گیا۔ یہاں مسلم شہید ہو رہے تھے، وہاں راستے میں حسین گھوڑے کی پشت پر بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ حالت خواب میں گئے۔ جیسے ہی اٹھے ایک مرتبہ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عباس نزدیک ہی تھے، ایک مرتبہ نزدیک آ کر پوچھا مولا یہ انا للہ پڑھنے کا کون سا موقع ہے؟ ایسی کیا بات ہو گئی؟ امام نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان سے اشارہ کیا، کہا عباس ذرا نگاہ کر۔ میرے مولا نے دیکھا دارالامارہ ہے، مسلم کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ظالم تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ عباس کے حالت چہرے پر غیظ کے آثار نمودار ہوئے، لیکن مسلم کا سر قلم ہو گیا۔ عباس دل محسوس کر رہ گئے۔ امام ایک مرتبہ قافلے کو رکوا کر جناب مسلم ابن عقیل کی زوجہ جو حضرت کی بہن لگتی ہیں ان کے پاس گئے خیمے میں، ان کو جا کر تسلیت دی۔ حضرت کی بیٹی ہے، چھوٹی بچی ہے، اس کو اپنی گود میں بیٹھا کر امام نے پیار کرنا شروع کیا۔ بس خاندان نبی کی پروردہ تھی۔ حضرت کا پیار دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ تڑپ کر کہنے لگی ماموں آپ ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ کہاں حمیدہ، ارے آج سے میں ہی تیرے باپ کی جگہ پر ہوں، ارے میری سکینہ تیری بہن کی جگہ پر ہے۔ ارے بی بی سمجھ گئی، رو رہی تھی، لیکن حسین پیار کر رہے تھے۔ بازادارو 4 سالہ سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ عصر عاشور جب گھوڑوں کی ٹاپیں خیام کے نزدیک آئی ہوں گی تو سکینہ نے سوچا ہوگا ارے کوئی مجھے بھی پیار کرے گا، میرے بابا کا دلاسا دے گا، لیکن ہائے حسین کی بیٹی، کوئی تماچے مار رہا، کوئی کانوں سے گوہر چھین رہا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بحق حضرت سید الشہداء امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، بار الہ تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔